دیا یا رسول اللہ پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ یا سیدی یا رحمت للعالمین یا سیدی یا رحمت للعالمین یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولیاء حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء طفیل ثنا نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ جل وعلا آخر دم تک سڑے دل میں یہ نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے۔ واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جناب کے سامنے 21واں پارہ سورہ الاحزاب دی آیت نمبر 21 دی تلاوت کر کے ثواب حاصل کیتا۔ آپ حضرات نے سنیا اور سن کے ثواب حاصل کیتا۔ اللہ کا الحاکمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تواڈے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیروی بہتر۔ رب کائنات نے یہ الفاظ ارشاد فرما کے کائنات والوں پیغام دے دیتا کہ بہتر بندہ ہوئے، کامیاب بندہ ہوئے، دونوں جہانہ دے اندر رشد و ہدایت والا انعام والا بندہ ہوئے جن کا تعلق اپنے محبوب اور اپنے رسول نال، اور یہ تعلق وقتی نہ ہوئے، یہ تعلق عارضی نہ ہوئے، یہ تعلق ابدی ہوئے، دائمی ہوئے، ہمیشہ دا ہوئے، اور اپنے اور رسول دا اس نے کلمہ پڑھے، اپنے رسول دا ہی بن کے رہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان دے واسطے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ کیوں؟ وہ دی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انعام والا، اعزاز والا، رتبے والا بندہ وہ ہے جن دے کول میرا رستہ ہے، جن دے کول میرا رستہ ہے، یعنی کہ میرے رستے تے چلن والا ہے، میری سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارن والا ہے، میری اتباع کے اندر اپنے زندگی کے لمحات گزارن والا ہے۔ رب کائنات نے اعلان فرما دیتا بس سنیا جڑا تیرے رستے تے چلتا ہویا میرے تک پہنچ جائے گا تو میں پھر صدق دی تے سچائی دی مجلس دے وچ ان بغیر پردے تو اپنا دیدار کراواں گا۔ تو معلوم ہو گیا کہ رب کائنات نے یہ پیغام دے دیتا، فرمایا بہتر بھی وہی ہے، دونوں جہانہ کے اندر کامیابی وہی ہے جن کا تعلق مصطفیٰ نال مضبوط۔ اور پھر رسول کیڑا جن نال رب پہ فرماتا تعلق مضبوط کر۔ حضرت مولا مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سارے کہو رضی اللہ تعالی، ایک بار ذرا پھر جا کے کہو رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ حضرت مولا مرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرمانے نے رسول کیڑا جن نال تعلق رب فرماندہ مضبوط کر لو، جن تعلق اپنا مضبوط کر لو، اتنا مضبوط کر لو کہ جس طرح حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری وقت میرے مصطفیٰ نے دیدار کروایا نا، دیدار کروانے ہوئے فرمایا بھائی غازی ایک تو روزہ رکھ کیا میں میرے کو کل، فرمایا کل میرے کو روزہ، کل تیرا پھٹے چڑھن دا دن ہے، سولی تے تختہ دار تے چڑھن دا دن ہے، تے ایک کریں ایک تو روزہ رکھ کیا میں تے روزہ میں تیرا افطار کراواں، ایک طرح کہو
روزہ میں افطار کراواں گا تے دوجی گل ہے دو وسیعتاں تے نصیحتاں میرے مصطفیٰ نے فرمائیاں. فرمایا ایک تے روزہ رکھ کے آویں تے دوجا جلے تختہ دار تے چڑھ جاویں نا تے جڑا جلاد ہوے گا نا اون یہ نہیں کہنا اونوں اپنے گلے وچ پھندا نہیں پان دینا بلکہ پھندے نوں آپ پھڑ کے اپنے گلے وچ پانا ہے تاکہ کائنات والے نوں تے کافراں نوں پتہ لگ جاوے یہ حضور دے عاشق نے تے حضور دے وفادار نے. انہاں نوں اپنی جان نال ود کے اپنی کائنات نال ود کے آمنہ دے لال دا پیار بھی عزیز ہے تے وفا بھی عزیز ہے. انہوں نے سارا کچھ عزیز ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم در ود ہے کیونکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا نا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ. فرمایا جے اللہ تے اللہ دے رسول نے تانوں کائنات دی ہر شے ود تے پھر فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری تے پھر رب دے عذاب دا انتظار کر. حضرات دی مقام جے رب تے رسول نالوں کٹ جائیے تے پھر رب دا عذاب اے لاگو ہو جاندا ہے تے رب دا عذاب آ جاندا ہے تے جے رب تے رسول دے ہو جائیے تے پھر وہ آمنہ دا لال خود دیدار کران واسطے آ جاندا ہے پھر دیدار کران واسطے خود آ جاندا ہے. تو رب کائنات نے اس واسطے ارشاد فرمایا تیرا تعلق تیرے رسول نال مضبوط ہونا چاہیے کمزور نہیں ہونا چاہیے. کیوں رسول کیڑا ہے رسول کیڑا ہے کیڑی شان والا ہے ہاں کیڑا رسول ہے. شہنشاہ ولایت کو پوچھنے ہیں حضرت حیدر اقرار کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام نو روضہ اطہر دے اندر یعنی شامی دے اندر قبر دے اندر اتاریا گیا توجہ ہے میں جملہ پڑھنا لگا توجہ نال سننا ہے. حضرت دی مقام رب ہمیں نہیں فرمایا تیری بہتری دے اندر ہے پہ تو یار دا بن تیری بہتری دے اندر ہے تو یار دا بن ایویں نہ کدی سجے ہو تو کدی کھبے ہو. حضرت مولا مرزا فرماتے ہیں کہ جلے شامی اتارن والے وچوں جتے حضرت عباس دے بیٹے ہے سن حضرت فضل بن عباس حضرت عباس جڑے حضور دے چچا جی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بیٹے بھی سن حضرت مولا مرتضیٰ حیدر اقرار بھی سن. یہ سارے آپس میں کزن لگ دین پترے لگ دین. یہ سارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سامی مبارک دے اندر قبر دے اندر اتارن والے نے. حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں باقی سارے قبر وچوں باہر نکل گئے میں کلا پیچھے رہ گیا. ایک بار ذرا دھیان نال جملہ سننا ہے ایویں نہیں رب کا فرماندا کیوں علیم بھی ہے رب تے حکیم ہی ہے رب تے حکیم دا کوئی بھی قول جڑا نا او دنائی تو بغیر نہیں ہوندا خالی نہیں ہوندا. رب ایویں نہیں پیا فرماندا یار نال تعلق مضبوط کر لے کیوں رب دسدا پیا ہے رسول کی شان والا ہے. اور سان اظہار فرمایا مولا مرزا فرماتے ہیں جلے میں کلا رہ گیا تے میں کی وینا ہن توجہ ہے میں جملہ پڑھا پوری توجہ کرنی ہے. فرمایا کہ میں ویدہ پہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہوں کہ آپ دی قبر مبارک آپ کا جو آخری آرامگاہ ہے وہ سامی والی ہے. اے جی میں صندوقچی قبر نہیں ساڈے کول دو طرح دی قبر پائی جاتی ہے. ایک صندوقچی پائی جاتی ہے پیٹ والی دھانے والی جنوں تسی کہندے ہو اور ایک سامی والی. تے میرے مصطفیٰ کریم کیونکہ اس وقت مدینہ طیبہ دے اندر دو ہی صحابی سن. ایک وہ سن جڑے پیٹ والی دھانے والی صندوقچی والی قبر کٹتے سن اور ایک وہ صحابی سن جڑے سامی والی کٹتے سن. تے طے پایا بجڑا پہلا آ گیا وہ قبر مبارک بن جائے گی. جڑا پہلا آ گیا تے اے حضرت جڑے تشریف لے صحابی مہاجر سن اور اے سامی والی قبر کٹتے سن. تو میرے مصطفیٰ کریم دی سامی والی قبر حضرت مولا مرزا فرماتے ہیں میں کلا رہ گیا. تے جلے میں قبر چوں باہر نکلن لگا تے یکدم میں کی وینا ایویں نہیں رب پہ فرماندا. حضرات دی مقام رب پہ فرماندا لقد کان لکم جاگدے ہو بھائی رب دو ترے بندے نوں نہیں ویندا رب دل نوں ویندا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے ولکن ينظر الى قلوبكم. فرمایا رب تواڈے دلاں نوں ویندا جے اے مال نوں نہیں ویندا صورتاں نوں نہیں ویندا. حضرت بلال حبشی دے دل والوں ہی ویکھیا جلے دل والوں ویکھیا رب کائنات نے مقام دے چھڑیا اعزاز دے چھڑیا دل وچ یار وسدا دل وچ کون بسدا سی. ایک بار بول تے صحیح یار نہیں پرچا کٹیندا جے پرچا کو کٹن واسطے آیا تین کوئی پھڑن واسطے آیا تے مینوں اگے کر دے میں اگے ہو جاواں گا. رب دلاں نوں ویندا اے اس دل وچ میرا یار ہے کہ کوئی نہ میرے یار دی تڑپ ہے کہ کوئی نہ میرے یار دی محبت ہے کہ کوئی نہ میرے یار دی وفا ہے کہ کوئی نہ
میری لگن ہے کہ کوئی نہ. رب کائنات نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا کلمہ یار دا پڑھن والے آ, میرے یار دا امتی پڑھن والے آ, اے خوش نصیبہ جی میں تینوں کلمہ پڑھن دا اعزاز ہویا ہے, اے میں یار دے قدمہ تے چلتا رہی, اس اعزاز نو ضائع نہ کری. ایک بار یار پھر بولے جناب. حضرات دی مقام توجہ میں گل کرنا چاہنا جناب دے نال پورے دھیان نال سنیا لے. حضرت مولا مرتضیٰ فرماندے نے کہ میں کی ویکھنا وا, میں مدینے تاجدار دا چہرہ بددعا آخری وار تکدا پیا وا, زیارت کردا پیا رسول پاک دے چہرہ بددعا دے. میں کیویں نہ آپ دے لب مبارک ہلدے پے نے. راوی کمزور تے نہیں نا, انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, راوی کوئی کمزور تے نہیں. حضرت مولا مرتضیٰ راوی اور چشمدید گواہ نے, گواہی بھی ہوندی معتبر ہوندی جڑا موقع دا گواہ ہوئے. حضرت مولا مرتضیٰ حیدر قرار کرم اللہ وجل کریم فرماندے نے میں کی ویکھیا مدینے تاجدار دے لب ہائے مبارکہ ہلدے پے نے. جے میں کن لایا لب لالین نال حضور دے لب مبارکہ نال میں کن لایا, میں سنیا اے رب حولی امتی, یا اللہ سنیا میری امت نو بخش دے, میری امت نو, ہائے میری امت نو. پھر بولو ذرا میری امت نو. حضرات دی مقام توجہ فرمانا جے آوے آمنا دلال جی میں پچھلے جمعے بیان کر چکی ہیں, جی آوے تے تاویں سنو یاد کرے, جے روح دے قبض کرن دا ویلا آوے تاویں سنو یاد کرے, جے سامی دے اندر لحظ دے اندر جاوے تے تاویں سنو یاد کرے. ہن تیرا میرا حق کوئی نہیں, کیا تو میں نہیں یاد کریں گے, کیا تو میں اپنے یار نو یاد نہیں کریں گے. آج چوکاں دے اندر, آج بھوریاں دے اندر, بھوریاں دے بھی اے جڑا نا جتے فوتگی والی جگہ اوتھے وے, اے قبرستاناں دے اندر وے, جنازے گاواں دے اندر بھی نفی کر دتی جاندی ہے. نہیں یار نبی نو رہن دے, اے دعاواں رہن دے, اے کل خانیاں رہن دے, اے ذکر فکر رہن دے. حضرات دی مقام رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا او امتی امتی کا عمل نہیں بن سکتا جن دے کول یار دی سنت نہ ہوئے, یار دا طریقہ نہ ہوئے, یار دا طریقہ نہ ہوئے, یار دی سنت نہ ہوئے. حضرات دی مقام توجہ فرمانا جڑا جا کے اس قبر دے اندر بھی شامی دے اندر بھی سنو یاد کرے, تے فرماوے رب حولی امتی, یا اللہ میں محمد عربی تیری بارگاہ میں چرد پیا کرنا میری امت دی بخشش فرما دے. آج امت نفی بھی کر دی ہوئے, نہیں نبی کے درود نہیں پڑھنا چاہیے, نبی کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے, بیک نہیں پڑھنا چاہیے, کھلو کے نہیں پڑھنا چاہیے, انہاں پوٹیاں تے نہیں پڑھنا چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے, حضور دی عزت دی گل نہیں کرنی چاہیے. میں آکھا تیرے باپ دی گل آ جاوے تے بڑیاں گلاں کرنا ہے, تیری ماں دی گل آ جاوے تے بڑیاں گلاں کرنا ہے, تیرے خاندان دی گل آ جاوے تے بڑیاں گلاں کرنا ہے. رب پیا فرماندا ہے جے بہتر بننا چاہنا ہے, جے دوواں جہاناں دی رسوائی تو بچنا چاہنا ہے, تے یار دے دامن کرم نال وابستہ ہو جا. تو جو ہے بھائی تے اللہ حضرت عظیم برکت مجدد دین ملت مولانا شاہ اللہ خان پادری بریلوی بولے بول کے اعلان پہ فرماندے نے جو نہ بھولا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. توجہ فرمانا جی آن والے بھی یاد کرے. آج اسی ایک والی درود شریف سبھی گران در پڑھ لبی ایک دفعہ یارے کی کروں نے, ایک کی کردے پہنے غلوم پہ کر دینے, ایک ملاوٹ پہ کر دینے, دین میں نما ایجاد کر لیا. میں آکھیا دل سیدنا صدیق اکبر نے اپنیاں اے شہادتیاں انگلیاں چمیاں اولے غلوم نہیں سی ہویا. دل حضرت بلال حبشی نے ابو بکر صدیق نے جواب دیتا میں اذان نہیں دینی. آپ میں پوچھا کیوں نہیں دینی؟ عرض کی تھی ہن مینوں آمنہ دے لال چہرہ نظر نہیں آوندا, او
اولے غلوب نہیں سی، اولے شریعت اندر کوئی نبی ایجاد نہیں سی۔ اج حضور دا امتی پیار کرنے والا کوئی درود شریف پڑھ لوے، محبت کا اظہار کر لوے، اکھا بند کر کے درود شریف پڑھ لوے، کھڑا ہو کے درود شریف پڑھ لوے، سارے بازار یا تختہ دار تے یار دیا گلا کرے تے آندے نے دین دے اندر ملاوٹ ہو گئی ہے، یہ نبی ایجاد ہو گئی ہے۔ میں آکھا ایجاد نبی نہیں ہے، یہ پرانی گل ہے۔ رب کائنات نے 1400 سال پہلا بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا جے اعلیٰ بڑھنا چاہنا ہے، کائنات وچ مشہور ہونا چاہنا ہے تے تعلق آمرہ دلال کرنا تے تاں ہی تے بریلی دا تاجدار پہ فرماندا ہے۔ اسی تے بھول گئے، اسی آج کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام بھی نہیں پڑھتے، لوگاں تو ڈر دے وے، اسی انگوٹھے بھی نہیں چمدے، لوگاں تو ڈر دے وے کہ کوئی بندے دیوبندی زیادہ ہوں نہ یا الحدیث یا پلیس زیادہ لوگ ہوڑ تسی آنے بھئی یہ کہ نہیں کوئی شرک دا فتوہ ہی نہ لا جان، اسی نہ شرک دا فتوہ تو ڈر نہیں ہیں۔ لیکن اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شام رضا خان پادل بریلی آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا تجھے اگر طاقت ہو میں تے میں تو آنوں میں تھوڑی تکلیف دے مانگا میرے نال بولے آجے جڑا یارہ غارہ دے اندر بھی مزار دے اندر بھی ہر لمحہ عرش الہی دے بھی سنو یاد کرے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین۔ رب پہ فرماندہ سونے ایک تو ہے ایک میں طریقہ کون ہے؟ رب کائنات دی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میرے گناہ گار امتی ایک بار یاد ایک کے بول رہا ایک بار جاگ کے بولی ذرا میں پھر پڑھنا چاہنا وہاں جڑا سانو عرش الہی تے بھی جا کے نہ بھولیا حضرت ادریس علیہ السلام معراج کے تشریف لے گئے جنت دی سیر کردیاں جنت دے اندر رہ گئے لیکن لا مکان تے پہنچ کے بھی میرے مدینہ تاجدار رب کائنات نال ہم کلام ہو کے بھی امتیاں دے اندر رہنا پسند فرمایا تینو درود و سلام نال یاد کیتا تینو دعاواں نال یاد کیتا اج تیرے تے حق نبی دا ہے ہی کوئی نہ تو سمجھدا ہی نہیں کہ نبی دا حق میرے تے ہے کہ کوئی نہ۔ حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا اگر میں عمرہ کرنا تو میں اپنے واسطے کراں گا، حج کراں گا تے اپنے واسطے کراں گا۔ آج اپنے یار واسطے تو کی کیتا؟ اپنے کلمہ پڑھنا اپنے محبوب واسطے کی کیتا؟ حضرات عظیم مقام اعلیٰ حضرت نے بڑا سونا جملہ ارشاد فرما دیتا فرمایا جو نہ بھولا ہائے ہائے واہ اعلیٰ حضرت تو بھی قربان جاواں کمال کرتے تھے فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ حضرت شیخ کا مطلب کہ ہر ویلے نبی نبی کریا ایک بار ذرا پھر بولیں یار ہر ویلے نبی نبی کریا کر۔ آپ پھر فرماتے ہیں جو نہ بھولا جے ذوق ہو بتے پھر بولے آجے جو نہ بھولا ہم غریبوں کا رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی تیری یاد وچ نبی ہوئے تیری یاد وچ ہوئے تیرے نس نس وچ ہوئے تیرے نس نس وچ ہوئے جی میں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شدہ مدہ اے زیرہ اے زبرہ اے دشان ہوتی وچ جے ذوق ہوئے تو پھر ذرا بولے آجے تھوڑا گلہ بھی قیمتی تھوڑی آوازہ میں قیمتی تھوڑا وقت بھی قیمتی ساڑھے دے شے قیمتی کوئی نہیں لیکن یاد رکھیا جے اے ملتائیں پونا جے جلے روح قبض ہونی ہے دنیا فانی تو پوچھ کرنا پھر پتہ لگنا ہے بیگانہ کون ہے اپنا کون ہے مغدوب کون ہے تے محبوب کون ہے تائی دنیا صاحب نے جملہ ارشاد فرمایا شدہ مدہ زیرہ زبرہ آیت شان ہوتی بچھیا
آئے خبر نہ کائی دیکھا سارم جی تھوڑا ذوق ہوئے تو پھر ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کر لئیے لیکن شرط میں لا کے پڑھے جی آمالوں کا خبر نہ کائی آئے خاصارم رب کائنات نے شان واضح ارشاد فرما دیتا فرمایا لوگ پڑھ دے لیکن عمل کوئی نہیں فرمایا سنگ نبی نال بنا لو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے یہ وہ صحابی نے جنہوں نے 10 سال حضور دی خدمت کی تھی ایک دفعہ ہولی جگہ وہ ذرا ہوں تو بڑا موسم بھی پیارا ہے ماحول بھی بڑا پیارا ہے حلی بھی سبحان اللہ نہ نکلے تو پھر وہ کل میدان معاشرے میں سڑک کی بن سی تھا جس وقت سورج سوا نہیں دیتے اسے سورج سوا نہیں دیتے ہوئے گا جسم تے کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا آج تے کپڑے بھی نہیں پنکھے بھی نہیں اے سی بھی نہیں کلینگ بھی نہیں سارا کچھ ہے تو پھر بھی سبحان اللہ بڑے اوکھی جی نکل دی بھائی ہے تو پھر کل کی بن سی تھا جلے بندہ اپنے سکے بیٹے نوں پہچان نہیں سکے گا لیکن او دن میں کام ہونا ہے تو آمنہ دلال نہیں ہونا ہے او دن میں کام آوے گا تو آمنہ دلال آوے گا ترمذی شریف دی حدیث پاک کے توجہ فرمانا ایک کریں نہیں میرے چلو تاکہ میں تھوڑا وقت بچ جاوے نہیں تو میں 2 بجا دینا آج جب بولو گے تو پھر میں اپنے ٹائم پہ چل رہا گا توجہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے ایک دن عرض کی دی سونے مدینے تاجدارا اینو تعلق آن دینی ان کو نشن آن دینی اینو لگن آن دینی اینو وفا آن دینی عرض کی دی سونے مدینے تاجدارا کل قیامت والے دن میں مسکین دی انس دی سفارش فرماؤ گے جملہ سمجھنا ہے عرض کی تھی نہیں یہ تو کسی کام نہیں ہونا تے علماء نے اتھو تک لکھ دیتا ہے حافظ دی گل نہیں کی تھی عالم دی گل نہیں کی تھی کسی ولی دی گل نہیں کی تھی جو سچا مسلمان ہے مومن ہے وہ بھی کل قیامت اللہ دن ایک دوسرے دی سفارش کرے گا وہ بھی سفارش کریں گے یہ حافظ دی بات نہیں ولی دی بات نہیں صرف صالح مومن دی بات ہے کہ مومن دی کل اتنی طاقت ہو رہی وہ بھی کل سفارشی بن کے کھلوتا ہوئے گا حضرت دی مقام دا مطلب ہے حضور نہ تعلق بڑھا لئیے تو پھر سفارشاں بڑا بندہ سفارشاں کرن دا بندہ قابل ہو جاتا ہے حضرت نے سوال کیتا مدینہ میں جملہ شاڑ جا پڑھنے لگا توجہ ہے عرض کی تھی سونے کل میدان معاشر دے اندر میری سفارش فرماؤ گے میں گلے ایڈا شان والا نبی رب فرماندہ تعلق کے اندر بڑھا اپنے رسول نال بڑھا مضبوط رکھی کمزور نہ کریں حضرت انس فرماندے عرض کی تھی سونے کل قیامت والے دن میری آپ سفارش فرماؤ گے تو میرے مدینہ تاجدار نے فرمایا ہاں انس اے جملہ بڑا دھیان نال سننا ہے تو تسی انہوں یاد رکھنا ہے حدیث پاک کا جملہ ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہاں انس میں تیری کل سفارش کروں گا اور درجہ سوال کر دیتا حضرت انس نے عرض کی تھی سونے کتھے ملو دے میدان معاشر میدان عرفات میں جو گزرتا پیسی جلے میں دوسری دفعہ عمر شریف تک گیا تو میں گزرتا پیا میں حدیث پاک بھی چاہتا نا میں میدان عرفات اتھی کل میدان معاشر برپا ہوئے گا تو میں آکھا بھئی اے چھوٹا جائے میدان تے تو پہاڑی سرزمین تے ایک ہی بنے گا تو پھر میں آکھیا رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہ پہاڑ بہوڑ سارے ختم ہو جائیں گے ایک سارا میدان چٹیل ہو جاوے گا اور ساری مخلوق اکٹھی ہوئے گی تو میرا دھیان ہوتے چلا گیا میں کہ میدان عرفات یہ میدان معاشر بنے گا یا اللہ ساڑھا پھر کی بڑھے گا آج مکہ کی دھوپ نہیں برداشت ہوں دی تو کل دلے سورج سوانے دیتے ہوئے گا تو پھر یا اللہ کی بڑھے گا حضرت عظیم مقام لیکن یاد رکھ جنہ تعلق نبی نہ لویا انہوں آج بھی سورج کچھ نہیں کہتا تے کل بھی سورج سوینے دے اللہ کچھ نہیں کہتا لیکن شرط پائی جاوے اگر شرطاں وضو دیاں وچ رہ جان تے وضو نہیں ہوندا نماز دی شرطاں رہ جان تے نماز نہیں ہوندی حج دی شرطاں رہ جان تے حج نہیں ہوندی عمرہ دی شرطاں رہ جان تے عمرہ نہیں ہوندا تے جے ایمان دی شرطاں پوریاں نہ ہون تے ایمان نہیں پورا نہیں ہوندا ایمان کامل نہیں ہوندا اینو کہندے نے ایمان عرض کیتی سونے حضرت کل میدان معاشر کتھے ملو گے پہلا سوال ہے کہ میری سفارش کرو گے اے سوال یاد ہے دوسرا سوال عرض کی تھی سونے کل پھر ملو گے کتھے اور میں پڑھ جاواں تھوڑی سبحان اللہ تو بارے جاواں
یہ مطلب ہے آنے والے جمعے تک تھوڑے سارے کے سامنے ساؤنڈ کا ایک ایک میک لا دیتا جاوے تاکہ تمہیں بھی سبحان اللہ کہنا سوکھا ہو جاوے کہ تھوڑا گلا پھٹ نہ جاوے. حضرات دی مگر حضور دے ناتے یا اللہ دے ناتے گلا پھٹدا ہے تے پھٹ جاوے تے حضور دے ناتے یہ دنیا نے او جی کاف لیگ زندہ باد ہے فلاں زندہ باد تے فلاں زندہ باد فلاں زندہ باد. حضرات دی مگر اوتھے گلے پھٹ دے نے تے پھٹ جان بندہ مردا ہے تے مر جائے. حضرات دی مگر سب کچھ ہوندا ہے تے ہو جاوے. حضرات دی مگر اوتھے کیڑی سانو کھیڑ تے کیڑا انعام ہے؟ انعام ملنا ہے آمنہ دے لال دے ناتے تے تو جو ہے باقی سب دنیا داری ہے. باقی کی یہ سب دنیا وقتی پروگرام ہے سارا انٹرنیشنل پروگرام تے ہے لیکن ہے وقتی. حضرت انس فرماندے نے میں عرض کی تھی سونے ہاں بھائی کل کتھے ملو تے میدان معاشر جاگ دے ہو بھائی کتھے ملو گے؟ تے میرے مدینے تائیدار نے فرمایا انس میں کل میدان معاشر ملاں گا. تے عرض کی تھی سونے ہاں لگو کیڑی جگہ تے؟ تریجا سوال کیڑی جگہ کوئی ارشاد فرماؤ کیڑی جگہ؟ تے میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا انس میں 3 جگہ تے ملاں گا. کنی جگہ تے؟ جاگ دے ہو بھائی کنی جگہ تے؟ 3 جگہ تے. پہلی آپ نے فرمایا یا میں میزان عدل تے ہوں گا میزان عدل تے ہوں گا پہلی جگہ. دوسری فرمایا یا حوض کوثر تے ہوں گا 2. تیسری فرمایا پل صراط تے ہوں گا. حضرت انس نے چوتھا سوال کر دیتا عرض کی تھی سنیا تو تسی پل صراط تے کھڑے ہو کے کی کرو گے؟ اینج نہیں بیک پر ذرا بات چاہتے کہہ ترا سبحان اللہ. عرض کی تھی سونے ہیں تو پھر پل صراط تک کی کرو گے؟ ایسے نہیں مزہ نہیں آیا. حضرت انس نے چوتھا سوال کیتا عرض کی تھی سونے ہیں اچھا تو پل صراط تک کی کرو گے؟ پہلی کی جگہ ہے میزان عدل جتے اعمال تلن گے. دوسری کئی جگہ ہے حوض کوثر جتے پیاسانو حضور جامع کوثر پہ آن گے. تیسری کئی جگہ ہے پل صراط جڑا مال نالو بریگے تلوار نالو تیز پل لے دوزخ دے اتے رکھا جاوے گا اور لوگ انہیں تو گزر دے جنت دے اندر جان گے. حضرات دی مقام تے عرض کی تھی سونے اب تسی پل صراط کی کرو گے؟ تو جو ہے سپیکر بند ہو یار میں تو نہیں ہو جا. عوام گھبرا جاندی ہے یہ گھی چڑھ جاوے پھر نہیں گھبراندی. پٹرول پھر بات گیا ہے نہیں گھبرائی کوئی گل نہیں جناب 300 ہو جاوے کوئی مسئلہ ہی نہیں. گھبرائی کوئی نہیں. یہ گھبرائی ہوندی تو سبحان اللہ مسیطے آ جاندی. یہ ساڑی عوام گھبرائی ہوندی تو مسیطے آ جاندی. کل ایک بندہ میں نے کہندا سی جناب بارش نہیں ہوندی بھائی میں جملہ پڑھ جاواں تسی گھبرا گئے ہو. میں پٹرول تو نہیں بدایا نہ میں ڈیزل بدایا تو نہ میں کوئی بدانا پیا. بجلی دے بل بھی میں کوئی نہیں بدائے. میں تو کوئی ٹیکس نہیں لایا. میں ایک کو گل پیا کرنا یار دا بن وفادار بن تابعدار بن غدار نہ بن. اگر غدار بنے گا تو پھر سفارش نہیں ہوئے گی مصطفیٰ کی تو شفاعت مصطفیٰ نہیں ہوئے گی. تو پھر میدان عدل دے ہوتے یا حوض کوثر یا پل صراط تیرا کوئی والی نہیں ہوئے گا تیرا پرسن حال نہیں ہوئے گا. حضرت انس نے عرض کی جی سونے ہیں تسی پل صراط کی کر دے ہوگے؟ تو میرے مدینے تاجدار نے ارشاد فرمایا جو ڈگ دے ہون گے میں چاہتا ہوں گا سینے نہ لاندا ہوں گا تو جنت کو جاندا ہوں. اے جملے تے ایڈی سبحان اللہ اپنے مہربان نبی تے رؤوف رحیم نبی واسطے ایڈی جی سبحان اللہ. میں پھر جملہ پڑھنا میرے مدینے تاجدار نے ارشاد فرمایا انس جڑا ڈگدا ہوے گا آمنہ دلال چاہتا ہوے گا سینے نال لاندا ہوے گا لا کے جنت کو چاہتا ہوے گا. حضرات دی مقام تے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں تے ایڈا غم خارا ہن ویکھنے آ کہ امتی کنا کو میرے نال وفادار ہاں. اتنے اعلیٰ حضرت جملہ یاد ہوندا پہ جو پڑھ جاواں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت مولانا شاہ مرزا خان پادری بریلوی فرماتے ہیں کروں مدحا اہل دب الرضا پڑھیں اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا. بولو میں گدا ہوں اپنے
ایک بار ذرا بولے لے تاکہ اسی بھی شفاعت دے مستحق ہو جاویے یار دے نا ساڈا بھی لگ جاوے یار دی بارگاہ دے اندر ساڈے بھی حاضری لگ جاوے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا گدا ہوں میں گدا ہوں اپنے ایک باری زور نال بولیا جی ایمان دے ٹل نال یہ تے گوشت دا ٹل نہیں کام کردا بلکہ ایمان دا ٹل کردا ہے عشق دا ٹل کام کردا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا ایمی نہ بکیا کر لوکاں کے ایمی نہ بک جایا کر پیسے تے نہ بک جایا کر وہ گڈیاں تے نہ بک جایا کر اے دنیا دے لوازمات تے نہ بک جایا کر اگر بک رہی تے آمنہ دلال بنا تے بکیا کر میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ایک بار سارے بولے آجے تو جو ہے ایک بار ہاتھ چاہ کے سارے بولے آجے میں گدا ہوں اپنے اکھا بند کر یار دا تصور کر یا اللہ اسی تیرے بھی ہیں تیرے یار دے بھی ہیں تیرے حکم دے مطابق اسی ساری زندگی اپنے یار دے نا لا دیتی ہے یار دے نا دے مطابق چل دیا ہویا اسی یہ اعلان پہ کرنے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی سے زبان میں اندر میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا میرا دین پارائے نا نہیں میں گدا اینڈ مزہ آ جاوے یہ تو نہ بولے نہیں تو آج 2 بجے پوری تقریر ختم کریں یہ تو بول پاؤ تو پھر جلدی مکا دیا گا ہاں جی کڑا سودا منظور ہے جلدی آڑا کہ لیٹ آڑا جی ہاتھ چاہو جلدی آڑا کہ لیٹ آڑا جی جلدی آڑا لیٹ آڑا نہیں سارے ووٹ دے وہ کیڑا ووٹ چاہیے جلدی آڑا کہ لیٹ آڑا انہا مطلب ہے کوئی جلدی تو پھر ذرا سارے مل کے بولو میں گدا ہوں اپنے مزہ آ جاوے اے دنیا لے کی لے جانا دے آج آئے تے ایک اور حدیث پیش کر جانا وا اے مسلم شریف دی حدیث باغے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دیا راویہ نے آپ فرمانیے نے اے جنہ قربانی کا دن سی 10 ذی الحجہ دا دن 10 ذی مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجود حدیث راویہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے میرے مدینے تاجدار نے 10 ذی الحجہ دے اندر ایک قربانی نے دن حکم فرمایا بے اینجدہ مینڈا لے کے آؤ اینجدہ چھترہ لے کے آؤ جندے پیر بھی کاڑے ہو جندہ پیٹ بھی کاڑا ہوئے جندیاں اکھاں بھی کاڑے ہو توجہ پیر بھی کاڑے جاگ دے ہو بھائی پیر بھی کاڑے پیٹ بھی اکھاں بھی کاڑیاں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ لے وہ مینڈا آ گیا چھترہ آ گیا ہو تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے عائشہ ذرا چھری لے کے آؤ جلے میں چھری لے کے آئی تو فرمایا پتھر دے تیز کر کے لے آؤ اتنے مسئلہ بھی عرض کر جاواں اسی وہ تو جانور نو لٹا لئی دے وہ تو چھری تیز کرنا شروع کر دیں خدا دا واسطہ کو رحم کرو انجا نہ کرے آجے پانی بھی پلاؤ پہلا لٹان کو پہلا چھری ان کے سامنے تیز نہ کرو علیحدہ کرو پہلا کرو تاکہ لٹایا جائے ان جو بھی لوازمات نے بننے والے وہ کلیئر کر کے فوراً چھری تیزی دے نال چلائی جاوے تے کو ماہر بندہ لے آیا ہو جنہوں پتہ ہوئے وہ رگاں کی نہیں ہیں جے 4 نے تے وہ کی انداز ہے انہوں دا اگر انہوں دا کی حکم مبارک ہے اگر 4 نہیں کر دیا 3 کر دیا پھر کی حکم مبارک ہے یہ ساری گلوں کا پتہ ہونا چاہیے اے نہیں جڑا نتو خیر لبیا انہوں کو قربانی کروا لئی اے کم نہیں ہونا چاہیے حضرت دی مقام تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگلا جمعہ اگر زندگی وفا کی تھی تو کچھ مسائل عرض کراں گا اور اے جملہ نوٹ کر لو میں فرمایا انہوں پتھر تے تیز کر کے لے آؤ کی بلا پتھر تے تسی بھی تیز بول لو پتھر تے جی ہو جی او جی آ گئی نا قربانی میں تو چھری لے کے نہیں چلتا
تے وہ مینوں کہیں آندے جناب تھوڑے کو چھری کوئی نہیں، میں کہ نہیں جنے رکھو تے میں کہ تسی تواڈیاں کادے واسطے جنی ساڈیاں کام نہیں دیندیاں تے میں کہ پھر لے کے کیوں آئے ہو، تواڈیاں کام نہیں دیندیاں تے پھر لے کے کیوں جانوروں نوں تکلیف دینی ہے، جانوروں نوں تکلیف حد تو زیادہ جڑی ہوندے ہے حصے وچ وہی ہوندے ہو، ہن حد تو زیادہ تکلیف نہ دیو۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پتھر تے تیز کر کے لے آؤ، فرماندی نے میں تیز کر کے لے آندا تے آپ نے اس میڈے نے اس چھترے نے لٹایا تے پڑھیا بسم اللہ کی، اینج کر کے ذرا اچھی بولو بسم اللہ کی، بولو بولو بسم اللہ کی۔ اے تک مسئلہ بھی عرض کر جاواں، اگر دل دے وچ یہ خیال ہوئے، دل دے وچ یہ نیت ہوئے میں قربانی کرنی ہے، زبان تو اس حالات کے اندر زبان تو نہیں بھی بولا گیا تے پھر بھی تیرا جانور حلال ہے، ابھی مسئلہ یاد رکھنا ہے۔ بعد دفعہ گھبراہٹ ہوندی ہے نا بھی کرنے والا بھی سال بعد کرنی ہوندی ہے، وہ گھبراہٹ ہوندی ہے پتہ نہیں کی بڑھنا، تے کروان والے بھی گھبراہٹ ہوندی ہے، وہ انہوں نے پتہ کو نہیں لگتا، تو ذہن نہیں رکھنا ہے نیت کہندے نے دل دے پکے ارادے نو، نیت کینوں کہندے نے دل دے پکے ارادے نو نیت کہندے نے۔ تے میرے علماء فقہاء نے فرمایا کہ اگر دل وچ نیت ہے کہ میں پڑھنا ہے تے میں کرنی ہے قربانی، زبان تے لفظ نہیں بھی جاری ہویا تو تیرا وہ جانور تیرا حلال ہے۔ تو فرمائے تیزی یہ سارا کچھ کرنا ہے تو پہلا کرنا ہے، یہ نہیں ادھر جانور لٹا لو تو ادھر چھریل، اور ساڈے بندے کرتے بھی نہیں، ساڈے بندے کرتے اس طرح۔ اے بڑا جانور میں کافی دفعہ قربانیاں تے اگر جاواں وا تو میں وینا ادھر جانور لٹا لیندے، ادھر کسائی وال پاج پاؤندے، ادھر ذبح کرنے والے پیچھے ٹر پاؤندے، ادھر چھری پہ تیرے کو چھری، او تیرے کو چھری، او تیرے کو چھری، وہ بندہ ہے غار خدا، ایک مذاق ہے، اے مذاق نہیں، اے شریعت مطہرہ تے عمل ہے۔ شریعت مطہرہ کیویں عمل دا تقاضا کر دی ہے، اتنا سوچنا چاہیے، شریعت مطہرہ کیویں عمل دا تقاضا کر دی ہے۔ فرمایا اے عائشہ ذرا تیز کر کے لے آؤ پتھر تے، جلے تیز کر کے لے آیا پھر لٹایا تو پڑھیا بسم اللہ ہی۔ ہوں اگلا جملہ پڑھنا چاہنا، اے میرا رب نے نہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول دی پیروی تے رسول دی یاری تے رسول نال وفا ہے تواڈے واسطے بہتر ہے، اے ایویں نہیں فرمایا۔ ہوں اگلا جملہ پڑھ جاواں، تھوڑی سبحان اللہ تو بھی بارے جاواں۔ آج اگر سال بعد میرے ہی دل آ گیا تو تسی بھی سبحان اللہ دے ہو گئے۔ حضرات دی مقام تو فرمانا جلے جانور ذبح ہو گیا، اے مینڈا ذبح ہو گیا، میرے مدینے تاجدار نے ہاتھ چاہ دیتے، اے میں نبی تو دور ہے، نبی دے بارے گل کرنا پسند نہیں کردا، نبی دی نموز سے بات کرنا پسند نہیں کردا، نبی دی ختم نبوت سے بات کرنا پسند نہیں کردا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے نالے جانور ذبح فرمایا تے نالے دعا کی دی اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، فرمایا سنے ربا میں محمد دی طرفوں بھی قبول فرما، میں محمد دی آل دی طرفوں بھی قبول فرما، میں محمد دی امت دی طرفوں بھی قبول فرما۔